ہوگا کہ ہم یہاں عوام کا کام کرے, یہاں جو مسئلہ ہے مسئلہ کو حل کرے. تو میں آج سے ہماری پاک مسلم الائنس کا تمام عہدیداران سب کو لے کے آج میں خاص طور پہ انکم پاکستان خالد مقبل صدیق بھائی کی قیادت میں انشاءاللہ ہم بھرپور شانہ باشانہ مل کے ان کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے. اور خاص طور پہ آنے والا جو الیکشن ہے اس الیکشن میں انشاءاللہ ہماری جو ہے اور تو میں بھرپور حمایت کرتا ہوں, بھرپور حمایت کرتا ہوں. آج کے بعد سے میری جینا مرنا ہمارا ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اور ہم دونوں مل کے پاکستان کی جو مسئلہ ہے اور خاص طور پہ جو کراچی کا مسئلہ ہے اس میں حل کروں گا انشاءاللہ. اور مصطفیٰ بھائی سے اور خالد مقبل صدیقی بھائی سے میری گزارش ہے, آپ انشاءاللہ میں سمجھوں جو ہماری جو صورتحال ہے آپ کو بہتر پتا ہے سر. ہم 35 لاکھ لوگ اس کراچی میں بستا ہے ماشاءاللہ. جیسے کہ ہماری بھی کوئی بہت سارا ایشوز ہیں اور میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہماری پاسپورٹ کا مسئلہ ہے, NIC کا مسئلہ ہے. ایک بچوں کا گھر پہ ایک فیملی کی گھر میں 10 افراد ہیں جن کی 6 کارڈ بڑا ہوا, 4 کارڈ کو بڑا کر کے رکھا دیا گیا, 4 کو IB میں ڈال دیا گیا, کوئی میرا خیال NS لگا دیا گیا. اس طرح مسئلہ ہے. بتائیں ایک NIC کی بغیر پاکستان میں جینا مشکل ہے. تو ہم نے کیا کیا, ہم بھی تو پاکستان کا شہری کا حق ہے, ہماری جس کا جتنا حق ہے ہمارے بھی اتنا حق ہے. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی ہماری اس مسئلہ مثال کو اٹھائیں. اور میں امید رکھتا ہوں آپ کی قیادت سے کہ ہماری مسئلہ کو آپ میرا خیال جلد سے جلد حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں ہماری بچوں کو آج تک کوئی سرکاری عہدہ میں کوئی بھی نہیں ہے, کوئی نوکری نہیں ہے, کوئی بھی سرکاری عہدہ میں پاکستانی بنگالی برادری کو 1-2% ہے, باقی کسی کا نہیں ہے. تو یہ انتہائی ظلم ہے. مصطفیٰ بھائی, خالد مقبل صدیق صاحب, آپ سے مجھے یہ اپیل ہے کیا اس میں آواز اٹھائے اور خاص طور پہ کراچی میں بسنے والا تمام کی تمام جو بھی قوم ہے سب کے لیے آواز اٹھائے. اور یہ جو روشن کراچی, روشنی کی کراچی, اس کو واپس لانا ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کو ان کو بھرپور طریقے سے حمایت کا میں اعلان کرتا ہوں. اور انشاءاللہ اور آنے والا الیکشن میں بھرپور اپنی جو بنگالی برادری کا جتنا بھی انشاءاللہ ووٹ ہے, اس وقت 8 سے 9 لاکھ ووٹ آپ کو معلوم ہے. اور جب ہماری NIC بحال ہو جاتا ہے تو اللہ کی ان سے 16 لاکھ سے بھی ہم قرض کر جائیں گے. تو یہ تمام انشاءاللہ آنے والا الیکشن میں انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ووٹ انکم پاکستان کو جائے گا. اور انشاءاللہ ان کو کامیاب کرائیں گے. اور کامیاب کر کے کراچی شہر کو ہم انشاءاللہ بدل دیں گے. یہاں جو لوگوں کا جو مسئلہ مثال ہے مجھے پتا ہے, ماجر بھائی اور جو بنگالی برادری ایک ہی ایشو ہے, ایک ہی مسئلہ ہے, آپ کو سب کو پتا ہے. وہ جہاں رہتا ہے ہم بھی وہاں رہتا ہے. وہاں نہ کوئی اسکول کی فیسلٹی ہے, نہ کوئی کالج کی فیسلٹی ہے, نہ کوئی ہاسپٹل کی فیسلٹی ہے, نہ کوئی روڈ کا ہے, نہ کوئی گیس کا ہے, نہ کوئی پانی کا ہے. تو میں سمجھو یہ سب کی مسئلہ ہے. تو آپ سے گزارش یہ ہے انشاءاللہ. اور خاص طور پہ میں بھی اپنی قوم سے میں کہہ دینا چاہتا ہوں, آج جو میں انکم پاکستان کو جو حمایت کا اعلان کیا اور ہماری برادری جہاں بھی ہے وہ ہماری آواز کو سن رہا ہے, میں ان کو کہہ دینا چاہتا ہوں میں نے سوچ سمجھ کے صحیح فیصلہ کیا ہے. اس لیے کیا ہے کہ مجھے پتا ہے انکم پاکستانی کراچی کا مسئلہ حل کرے گا اور انشاءاللہ حل کر کے دکھائیں گے. تو میری گزارش ہے میری قوم سے, میری برادری سے, اگر میں نے فیصلہ کیا تو سمجھو یہ میں نے صحیح فیصلہ کیا آپ کی بھلائی کے لیے اور آپ کی بہتری کے لیے. یہاں کوئی میری مفاد نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بسنے والا 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. سب کے مسئلہ میں ہم لوگ کو حل کرنے کا ضرورت ہے, خاص طور پہ کراچی. اور میں فاروق ستار صاحب کا بھی
शुक्र गुजार हो, मेरे भाई मेरे पास ही बैठा है माशाल्लाह। आपको पता है फारूक सत्तार साहब का भी बहुत खूब कुर्बानी है कराची के लिए, सबके लिए। तो मैं आज दिल से मैं कहता हूं खालिक मुकुल सिद्दीकी भाई और आपका फारूक कमाल भाई, मुस्तफा कमाल साहब, अनिस गायनी साहब, अपना फारूक सत्तार साहब से क्या हम आपकी शाना बाशाना इंशाल्लाह साथ देंगे और इंशाल्लाह रहेंगे इंशाल्लाह आपकी मुताबिक हम काम करेंगे। आप जो बताएंगे वो मेरी सर की ताज होगा इंशाल्लाह। आपके हर बात को इंशाल्लाह हम आगे इंशाल्लाह यकीन की तरह आगे ले जाएंगे। और मेरी यही गुजारिश है, क्या सबसे मसला जारी बंगाली बिरादरी क्या है इस वक्त, थोड़ा क्यों क्या ज्यादा NIC का कमी बेशी सबका ही है, इसमें पठानों का भी है, बंगालियों का भी है, या माजेरों का भी है, इधर उर्दू स्पीकिंग का भी है, या आपका बिहारी भाइयों का भी है। सबका ही मसला मुझे पता है। सबका मसला हल करने के लिए आप मैदान में आए, इंशाल्लाह हम आप साथ इंशाल्लाह देंगे। और 15 तारीख को औरंगी टाउन में उन्होंने जलसा रखा है, वो जलसा भी इंशाल्लाह हमारी कौम को, हमारी बिरादरी को मैं ऐलान करता हूं, उसको भरपूर कामयाब करो और कामयाब करके लोगों को बता दो कि पाकिस्तान कराची को बचा करने के लिए इनको इनका सख्त जरूरत है, इस वक्त सख्त जरूरत है। ये सब मैदान में आ जाए, आके एक और नेक होके काम करे। और मैं तमाम पॉलिटिक्स पार्टी को भी कहूंगा कि सबकी नियत एक होना चाहिए, खासतौर पे पाकिस्तान के लिए। क्या पाकिस्तान हमारा जीना है, पाकिस्तान हमारा मरना है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान बनाने में सबसे ज्यादा बंगाली की कुर्बानी है, ये आप सबको पता है। 1906 से लेके आज तक देखिए, अगर हिस्ट्री उठा के देखे, पाकिस्तान का आइन को उठा के देख ले, सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाला कौन है पाकिस्तान बनाने पेश बंगाली है। आज उसी की नस्ल को देखे किस हालात में है और कैसे है। हमने क्या गुनाह किया था, आज हमारी बिरादरी कोई सरकारी ओहदा में नहीं है, कोई नौकरी पेशा नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। ये क्यों है, सिर्फ हमारी साथ क्यों जुल्म हो रहा है। हमने क्या किया, हम तो पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान के लिए आज भी हमारी बिरादरी मरने के लिए भी तैयार है। अल्लाह के हुक्म से कभी भी पाकिस्तान का मसला हो, सबसे पहले अब हमें मिलेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान बचाने के लिए। तो मैं पाकिस्तान में सबसे मेरी यही गुजारिश है, और खास तौर पे इनकी पूरी लोगों से मेरी ये अपील है कि मुस्तफा भाई, खालिद मुकुल सिद्दीकी साहब, कैदी साहब, हमारा फारूक सत्तार साहब से मेरा ये अपील है, जो हमारी मसला मिसाल है, आप अगर एक लफ्ज अपने लिए भी कहेंगे तो मैं समझूंगा 2 लफ्ज हमारी बिरादरी भी आपको कहना पड़ेगा। क्यों, हमारी मसला है ज्यादा है और हमारी मसला को हल करने का और कोई रास्ता नहीं है। इंशाल्लाह आज के बाद हमारा जीना मरना बिल्कुल आप लोग का साथ है और इंशाल्लाह साथ रहेंगे। और ये पाकिस्तानी बंगालियों का जबान है, वो जबान दे देता है, जबान में गदर उड़ा देगा, जबान को दोबारा वापस नहीं लेगा इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद रखता हूं आप सबसे कि ये जो हमारी जो खास तौर पे जो मसला मिसाल है, और खास तौर पे कराची शहर का मुस्तफा भाई खालिद साहब, ये कराची शहर का मसला है, कराची शहर का अवाम का मसला है, कराची शहर का हर कमेटी का मसला है। ये जो कराची थे, हमें पता है आज से 15 साल पहले चले जाएं, रोशनी के शहर थे। आज इस रोशनी को शहर को किसकी नजर लग गया कह नहीं सकता हूं। तो आपसे दोबारा मेरा यही अपील होगा कि कराची शहर के लिए आप मैदान में आए, इंशाल्लाह हम और हमारी पूरी टीम और पाकिस्तानी बसने वाला 35 से 40 लाख लोग आपका शाना बशाना इंशाल्लाह साथ देंगे और साथ रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और आपसे मेरा ये अपील है, इंशाल्लाह बच्चू अब्दुल कादिर दीवान आपका शाना बाशाना इंशाल्लाह साथ देगा और साथ रहेगा।
اور میں یہ بول کے ختم کروں گا، پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور صافی حضرات، کیمرہ مین اور کراچی میں رہنے والے ہمارے مسلمان، پاکستانی، بنگالی بھائی، ان کے لیڈر بشو دیوان بھائی اور پاک مسلم الائنس کے تمام عہدیداران، السلام علیکم۔ آپ سب کی یہاں آمد کا شکریہ اور خوش آمدید۔ اب آپ یہاں آ گئے ہیں تو ہم آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو آپ کا آج کا دن پاکستان کو الائنس فراہم کرنے والا دن ہے، آج کا دن پاکستان کو جوڑنے کا دن ہے، جوڑنے کا دن ہے، دلوں کو جوڑنے کا دن ہے کہ 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ بنی تو پاکستان کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ پھر مسلم اقلیتی علاقوں میں جو تحریک چلی، جو قربانی دی گئی، تو اس کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے۔ پاکستان بندوق کی زور سے نہیں بنا ہے، پاکستان ووٹ کے ذریعے بنا ہے، اور یہ ووٹ بنگال کا ووٹ تھا، یہ ووٹ ہندوستان کے مسلم اقلیتی علاقوں کا ووٹ تھا۔ آپ کے ہمارے ووٹ سے کا نتیجہ، ہمارے اور آپ کی کمبینیشن کا نتیجہ پاکستان ہے، اور انشاءاللہ یہ کمبینیشن مل کر اس پاکستان کو بچائے گی بھی، اس کی بقا، سلامتی، استحکام اور خوشحالی کی جد و جہد بھی کرے گی۔ مجھے امید ہے آپ ہماری طرح ارادی اور اختیاری پاکستانی ہیں۔ 1970 میں آپ کے پاس چوائس تھی، لیکن آپ نے پاکستان کو آپٹ کیا، پاکستان کو اپنے لیے چنا ہے۔ ہم نے بھی 47 کو پاکستان کو اپنے لیے چنا تھا، ہم نے ارادہ اور اختیار کر کے پاکستان آئے تھے، ہم اپنی مرضی سے آئے تھے، اپنے ووٹ سے آئے تھے اس پاکستان کو بنانے اور چلانے کے لیے۔ اور آپ پاکستان کے اس شہر میں ہیں جس نے پاکستان کو چلانے کا اور پالنے کی ذمہ داری لی دی، پاکستان کے استحکام کی، بقا کی، خوشحالی کی، تعمیر کی، ترقی کی ذمہ داری لی دی ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ ترقی کے سفر میں کراچی کے ساتھ مل کر، ہمارے ساتھ مل کر، یہاں پہ رہنے والی تمام قومیتوں کے ساتھ جو پاکستان کو اپنا وطن سمجھتے ہیں، کراچی کو اپنا شہر سمجھتے ہیں، آئیے ایک نئے اور تازہ سفر کا آغاز کریں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس جھوٹ، اس پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوئے جس کے ذریعے لوگوں کو این پی ایم سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، وہ کوششیں ناکام ثابت ہوئی۔ آپ اور ہم دونوں ایک ذیلی قومیت کے لحاظ سے پاکستان کے نظام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ نہ آپ بنیادی طور پہ جاگیردار اور جاگیردارانہ نظام میں پلے بڑے ہیں، نہ ہی ہم، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جاگیردارانہ نظام جب تک ختم نہیں ہوگا، جب تک عام حالی کسان اور مزدور کے پاس اس کا پاکستان اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے، پاکستان اپنے مقصد کو پورا نہیں کر پائے گا۔ پاکستان کے ووٹ سے پہلے پاکستان کی قرارداد پیش کی گئی تھی، پاکستان بنانے کا وعدہ اور ارادہ کیا گیا تھا، اور یہ قرارداد پیش کرنے والا بھی شیر بنگال تھا۔ اور آج بھی آپ نے ہمت کی ہے، جرت کی ہے، شیر کے دل کے ساتھ آپ ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑا ہونا
کوئی اتنا آسان فیصلہ نہیں ہے، مشکل فیصلہ ہے. آپ نے مشکل لیکن صحیح فیصلہ کیا ہے. آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، دیکھیے گا ہم آپ کے ساتھ آخر تک کھڑے رہیں گے. معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ ملک مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر بنائے. دین کے نام پر بنائے، زبان کے نام پر نہیں بنائے. آپ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے ہم ہیں. ہم کسی سے کم پاکستانی نہیں ہیں، نہ ہی ہم اپنے آپ کو اسلام کا اور پاکستان کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. کفر کے فتووں سے ہم بات رکھتے ہیں اپنے آپ کو. ہم حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دینے والے لوگ نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں آپ ہماری طرح ہی پاکستان کے وفادار اور برابر کے حقدار، اور برابر کے حقدار ہیں اور برابر کے وفادار ہیں. بات یہ ہے کہ ایک ہجرت ہم نے کی ہے. آج کیونکہ یہ الائنس مسلمانوں کے درمیان کی ہے، تو آج کے اس موقع پر میں ان سب کے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی جانب سے اور MQM کی جانب سے، پاک مسلم الائنس کی جانب سے بھی جو آج MQM کا حصہ بن گئی ہے، مشرق وسطیٰ میں ہونے والے فلسطینیوں کے پر ہونے والے مظالم، اسرائیل کی جارحیت کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں جب تک فلسطین کو آزادی نہیں مل جاتی اور فلسطینیوں کو ملک نہیں مل جاتا، یہ حالات اور مشرق وسطیٰ کا امن کبھی بھی دیر پا ثابت نہیں ہو سکتا. اور مشرق وسطیٰ کا امن پورے اسلامی امت کے لیے امن اور سکون کا لمحہ ہوتا ہے. مشرق وسطیٰ کے اندر ہونے والی بدامنی پوری دنیا میں امن کو خراب کر سکتی ہے. اس لحاظ سے تمام قوتوں کو، تمام عالمی طاقتوں کو اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ آج پاکستان بنانے والوں کی ایک نسل متحد ہو کے یہاں بیٹھی ہے. ہم ہجرت کر کے آئے تھے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ. ہم آئے تھے تو اپنے 47 میں ہم نے ہجرت کی تھی، تو ہم ہجرت میں مامور تھے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے مہاجر کی سند دی ہے. ہم نے ہجرت کی تو اپنے ساتھ پاکستان لائے ہیں. ہم یہاں خوشحالی، صنعت، تجارت، اقتصادیات، تعلیم، تعلیمی ادارے، بینک، انشورنس کمپنیاں، ایک نئے عہد کا پاکستان لے کے آئے تھے. ہاں، ہم اپنے ساتھ، ہم نے ہجرت کی تھی تو ہم ہندوستان کو توڑ کے آئے تھے. ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھے. ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا یہاں ہے، اور ہم اسی پاکستان میں دفن ہونا بھی پسند ہیں. ہم ہجرت کر کے آئے تو اپنے ساتھ ہیروئن لے کے نہیں آئے تھے، کلشنکوف لے کے نہیں آئے تھے، مذہب کے نام پہ دہشت گردی لے کے نہیں آئے تھے. ہم 20 لاکھ جانوں کی قربانی دے کے آئے تھے. اپنے مذہب کے نام پر ہزاروں مسلمانوں کو یہاں پہ شہید نہیں کیا. ہم نے یہاں پہ مسجدیں تعمیر کی ہیں، ہم نے مسجدوں میں بم دھماکے نہیں کیے ہیں. ہم نے یہاں پر مختلف فرقوں کو، مسالک کو، ان کے درمیان اتحاد پیدا کیا ہے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو پاکستان میں دفن ہونا بھی پسند نہیں کرتے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ مل کر پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے مل کر کام کریں گے. آپ ہمارا حصہ ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے جو مسائل ہیں، ہم آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں، اور پاکستانیوں کو جو حقوق حاصل ہیں وہ سارے آپ کو بھی ملنے چاہیے اور ہمیں بھی ملنے چاہیے.
ہم پاکستان میں ایک متحد منظم MQM اس کی خواہش ہے کہ کراچی میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں تمام زبانیں بولنے والے ہر علاقے کے جو پاکستانی بچتے ہیں آئیں اس جد و جہد میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم غریبوں کا پاکستان، ایک ایسا ایوان جس میں کسانوں کی نمائندگی کسان، مزدور کی نمائندگی مزدور کر رہا ہو، عام پاکستانی ایوان میں بیٹھا ہوا ہو، جس کے لیے کہ قانون سازی ہونی ہے. آئیے آنے والے انتخابات میں ہم اور آپ مل کر ووٹ کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے، ارادے اور اختیار کے ذریعے پاکستان میں تبدیلی لائیں. ہم اپنے حصے کی تبدیلی لا چکے ہیں. پاکستان کے ایوانوں میں آج جہاں پر MQM بستی ہے، سانس لیتی ہے، بیٹھی ہوتی ہے، وہاں پر عام پاکستانی بیٹھا ہوا. غریب بستیوں تو غریب، مڈل کلاس کی بستی میں مڈل کلاس کے لوگ، مڈل کلاس کی بستیوں سے مڈل کلاس کے لوگ ہم نے ایوانوں میں پہنچایا. ہم نے عام پاکستانی کو پہنچایا ہے، خاندانوں کو نہیں. اور نہ ہم خاندانی سیاست، خاندانی حکومت اور خاندانی اختیار اور اقتدار کے حق میں ہیں. ہم نے ابھی ملیر میں ایک کارنر میٹنگ کی تھی جو کہ 10-15 ہزار لوگوں سے زیادہ بڑی تھی. اب ہم اورنگی میں 15 اکتوبر کو ایک اور کارنر میٹنگ جو کہ صرف اور صرف اورنگی کے عوام کے لیے جلسہ عام ہے. ہم بھی وہاں جائیں گے، ان کی بات سنیں گے، اپنی بات کریں گے. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ کراچی کی یہ تبدیلی، کراچی کا یہ امن پاکستان کی خوشحالی اور پاکستان کے امن میں تبدیل ہوگا انشاءاللہ. تو میں پھر آپ سب کو یہاں آمد پر اپنے بنگالی بھائیوں کو، یہ بنگالی بھائی ہے، بنگلہ دیشی بھائی نہیں ہے، یہ پاکستانی بھائی ہیں. ان کے پاس چوائس تھی، انہوں نے پاکستان کی چوائس کو قبول کیا ہے. بنگلہ دیش میں بھی اور پاکستان میں بھی مسجدیں بھی ہیں، روزہ نماز بھی ہے، عیدیں بھی ہیں، عید میلاد النبی بھی ہے. ان کے پاس چوائس بڑی واضح تھی. انہوں نے ارادے اور اختیار کے ساتھ پاکستان کو قبول کیا ہے، جاگتے ہوئے کیا ہے، ہوش و حواس میں کیا ہے. اس لیے پاکستان کو بھی ان کو گلے لگانا چاہیے. ہم مطالبہ کرتے ہیں ان کو تمام پاکستانیوں کی، شہریوں کی طرح ساری سہولتیں فراہم کی جائیں. ان کی شناخت پاکستان ہے، ان کی تاریخ و تحریک پاکستان ہے، اور ہمارے اور ان کے درمیان اتنا مضبوط رشتہ ہے، اتنی مضبوط قدر مشترک ہے کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کو جوڑنے اور پاکستان کو مستحکم کرنے کا باعث بنے گی. اور انشاءاللہ ہم لوگ نئے آنے والی جمہوریت کے نئے سفر میں ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو عام پاکستانی کی شہریوں کی طرح یہ مسئلے ہمارے لوگوں کے ساتھ شناختی کارڈ پر ہمیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ شناخت اس ملک کو ہم نے دی ہے. آپ ہم سے شناختی کارڈ چھین کر ہماری شناخت مٹا نہیں سکتے. ہم نے آپ کو زبان سے بڑھ کر دین کے نام پر ایک شناخت دی، ایک پاکستان کی شناخت. آپ یہ شناخت ہم سے چھین سکتے ہیں نہ ان سے چھین سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی شناختی کارڈ کے حوالے سے بھی جو بھی قانون سازی ہوگی، جو بھی حکومت کے ساتھ نیگوسیشن ہوگی، اس میں ہم آپ کے لیے آواز ضرور اٹھائیں گے. بہت بہت شکریہ. جناب علی، جی افغانیوں کے علاوہ بھی جو دوسرے ملکوں سے آئے ہیں، غیر ملکی ہیں اور وہ لیگلی یہاں نہیں رہ رہے، تو پاکستان کا قانون اس بات کا تقاضا کرتا ہے
اور خاص طور پہ وہ لوگ کہ جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو جرائم کے ذریعے، ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کے ذریعے، افغان ٹرانزٹ کے نام پر پاکستان کے استحکام کو، اس کی معیشت کو، اس کے امن عامہ کو کے لیے مسئلے درپیش کیے، اور وہ غیر قانونی طور پر یہاں پر آباد ہے. تو کوئی بھی ہو، صرف افغانی نہیں، کوئی بھی ہو، اس کے لیے پاکستان کے قوانین کے تحت فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن جو پاکستانی ہے اور کسی وقت بھی پاکستان آئے ہیں، مسلمانان بر صغیر کا پورے پاکستان پر حق ہے کہ پاکستان مسلمانان بر صغیر کے لیے بنایا گیا تھا، کسی علاقے کے لیے نہیں. لیکن جناب علی، ایک چیز اور جو ہمارے مطالبے پہ ہو رہی ہے، ہمارے مطالبے پہ ایک اور جو بات ہو رہی ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں رینجرز کا، کہ ہمارا پانی جس کا ٹیکس ہم سندھ حکومت کو دیتے ہیں، اس کو ٹینکروں کے ذریعے ہمیں بھیجا جاتا ہے. اس کے لیے انلیگل ہائیڈرنٹس بنائے گئے، اور اب رینجرز ان ہائیڈرنٹس کے خلاف ایک مہم کا آغاز کر رہی ہے. ہم اس مہم کے ساتھ ہیں اور اس فیصلے کی حمایت کرتے ہیں اور اس کی ستائش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اسمگلنگ نے جتنا نقصان پہنچایا آج کی پاکستان کی معیشت، اس میں ایک بڑا ہاتھ ایرانی تیل کا بھی ہے، ایرانی پیٹرول کا بھی ہے. اس کے خلاف بھی اقدامات کیے جانے چاہیے اور کیے جا رہے ہیں. ہم ان اقدامات کی بھی حمایت کا اعلان کرتے ہیں. ہر طرح کی اسمگلنگ روکی جائے، اور جو لوگ بھی اسمگلنگ کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، سب کے ساتھ زبان اور نسل سے الگ ہٹ کر جو اس میں شریک ہے، سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. جو الیکشن ہو رہا ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب میں اور پورے ملک میں پیپلز پارٹی جیت رہی ہے، لیکن سندھ میں پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے، اس پہ فاروق بھائی نے بھی بات کی ہے کہ میئر کو بھی فری ہینڈ دیا جا رہا ہے. تو آپ نہیں سمجھ رہے کہ الیکشن کے دوران یہ بلدیاتی نظام کو معطل کر دینا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ بلدیاتی نظام، بلدیاتی جو الیکشن ہے وہ غیر قانونی طور پہ ہوئے ہیں، اور اس کے لیے ہم قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں. ایک بغیر حلقے بنے ہوئے یو سی ایگزسٹ کرتے ہی نہیں تھی، نہ اندرون سندھ میں نہ یہاں پر. تو یو سی ایگزٹ نہیں کر سکتی تھی، وہ جعلی بنی ہوئی تھی. یہ الیکشن کے لیے پاکستان کے نظام انصاف کو ان بلدیاتی الیکشن پر اپنا فیصلہ دینا چاہیے. اس کو معطلی نہیں، ختم کیا جائے، اور عام انتخابات کے بعد پہلا کام نئے سرے سے پورے پاکستان میں نئی مردم شماری کے مطابق، نئی حلقہ بندیوں، نئی ووٹر لسٹ کے مطابق دوبارہ نیا بلدیاتی نظام، ایک نئے بلدیاتی قانون کے ساتھ، جس میں کہ 18ویں ترمیم کے نام پر ڈیولوشن آف پاور کے بجائے ایکیومولیشن آف پاور ہوا ہے. جاگیردارانہ نظام کو فائدہ ہوا ہے 18ویں ترمیم کے ذریعے، عوام کو نہیں ہوا ہے. تو عوام کی دہلیز تک اگر جمہوریت کے ثمرات نہیں پہنچ رہے تھے، ایسی جمہوریت کی نہ پاکستان کو ضرورت ہے، نہ MQM ایسی جمہوریت کی حمایت کرتی ہے. تو 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 140A ہے، اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، اور آج کی نگراں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرانے کا آغاز کیا جائے. بہت بہت شکریہ.